الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ اما بعد، ریاض الصالحین کا یہ 17واں باب ہے اور اس کتاب کی حدیث نمبر 167 ہے، جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور اس کا مضمون یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا جو بھی حکم سامنے آئے اس کو اختیار کرنا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے۔ تو حدیث پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال لما نزلت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں لما نزلت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ بقرہ کی یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، للہ ما فی السماوات وما فی الارض، کہ اللہ کے لیے ہے وہ سب کچھ جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ، اگر تم لوگ ظاہر کرو وہ سب کچھ، وہ خیالات، وہ ارادے جو آپ لوگوں کے دلوں میں ہیں، او تخفوہ، یا اس کو چھپا کے رکھو، یحاسبکم بہ اللہ، تو اللہ تعالیٰ ان کا حساب کرے گا اور ان کا محاسبہ کرے گا۔ تو جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، اشتد ذالک علی اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ سخت گزری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام پر، ان کو گراں محسوس ہوئی کہ جب ہر چیز کا محاسبہ ہوگا اور ان خیالات اور ان ارادوں کا بھی محاسبہ ہوگا جو غیر اختیاری ہوں، تو پھر تو یہ بہت مشکل ہے۔ تو فاتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، ثم برکوا علی الرکب، اور اپنے گھٹنوں کے بل گر گئے، فقالو، اور عرض کیا، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کلفنا من الاعمال ما نطیق، الصلاة والجہاد والصیام والصدقۃ، اور انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں ان اعمال کا مکلف بنایا گیا ہے جس کی ہم طاقت رکھتے ہیں، جس کو ہم ادا کر سکتے ہیں، جیسے نماز، جہاد، روزہ اور صدقہ وغیرہ۔ وقد انزلت علیک ہذہ الآیہ ولا نطیقها، اور نازل کی گئی ہے آپ پر یہ آیت، سورہ بقرہ کی یہ آیت، ولا نطیقها، اور ہم اس کی استطاعت اور طاقت نہیں رکھتے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اتریدون ان تقولوا كما قال اہل الکتابین من قبلکم، آیا تم لوگ بھی چاہتے ہو کہ اس طرح کہو جیسا کہ پہلے اہل کتاب نے کہا تھا، سمعنا وعصینا، کہ ہم نے سن لیا اور نافرمانی کی؟ آیا تم لوگ بھی اسی طرح چاہتے ہو کہ یہ بات کرو؟ بل قولوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر، بلکہ اس طرح کہو، سمعنا واطعنا، ہم نے سن لیا اور ہم نے اطاعت کر لی، ہم نے سن لیا اور ہم نے اللہ کا حکم مان لیا، غفرانک ربنا، اے ہمارے رب، ہم آپ سے بخشش طلب کرتے ہیں، والیک المصیر، اور آپ ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ فلما اقترأها القوم وزلت بها السنتهم، جب قوم نے اس آیت کو پڑھا، وزلت بها السنتهم، اور ان کی زبانیں اس پر روانہ ہو گئیں، انزل اللہ تعالی فی اثرها، انزل اللہ تعالی فی اثرها، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، ایمان لائے ہیں رسول اس پر جو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف نازل کیا ہے، اور مومن بھی اس پر ایمان لائے ہیں۔ کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، اور تمام کے تمام مومنین ایمان لائے ہیں اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور ان کی کتابوں پر اور ان کے رسولوں پر، لا نفرق بین احد من رسلہ، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسولوں میں کسی میں بھی فرق نہیں کرتے۔ وقالو، اور عرض کرتے ہیں، سمعنا واطعنا، ہم نے سن لیا اور ہم نے اطاعت کر لی، ہم نے حکم کو مان لیا،
غفرانک ربنا و الیک المصیر، اے ہمارے رب ہم آپ ہی سے بخشش طلب کرتے ہیں اور آپ ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ فلما فعلوا ذلک، جب انہوں نے اس طرح کر لیا، صحابہ کرام نے اس طرح کر لیا، مومنین نے اس طرح کر لیا کہ ان آیتوں کو لیا اور ان پر عمل کرنا شروع کیا اور ان کو قبول کر لیا، نسخ اللہ تعالی فانزل اللہ عز وجل، تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ کو منسوخ کیا، اس حکم کو منسوخ کیا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ ایک اور آیت نازل فرمائی، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی نفس کو مکلف نہیں بناتا مگر اتنا جتنی اس کی استطاعت ہو، جتنی اس کی طاقت ہو، لہا ما کسبت و علیہا ما اکتسبت، اس کو وہ اجر ملے گا جو وہ کرتا ہے، نیک اعمال کرتا ہے، وعلیہا ما اکتسبت، اور اس پر وہی وبال ہوگا جو وہ برا کرتا ہے۔ ربنا لا تؤاخذنا، اے ہمارے رب ہمارا مواخذہ نہ فرما، ان نسینا اگر ہم سے کچھ بھول ہو گئی، او اخطأنا یا ہم سے کچھ غلطی ہو گئی، قال نعم، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ہاں اسی طرح ہم کریں گے۔ ربنا ولا تحمل علینا اسرا، اے ہمارے رب ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈال، کما حملتہ علی الذین من قبلنا، جیسا کہ آپ نے ڈالا تھا ہم سے پہلے والوں پر۔ قال نعم، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ہاں۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، اور مومنین عرض کرتے ہیں ہمارے رب ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کی ہم طاقت اور استطاعت نہیں رکھتے۔ قال نعم، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ہاں ہم اسی طرح کریں گے۔ واعف عنا، اور مومنین عرض کرتے ہیں کہ ہمارے رب ہم سے درگزر فرما، واغفر لنا، اور ہماری بخشش فرما، وارحمنا، اور ہم پر اپنی رحمت کی بارش نازل فرما، ہم پر اپنا خاص رحم فرما، انت مولانا، آپ ہی ہمارے آقا ہیں، فانصرنا علی القوم الکافرین، ہماری نصرت اور مدد فرما کافرین پر، کافروں پر ہمیں غلبہ نصیب فرما۔ قال نعم، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ہاں اسی طرح ہوگا۔ رواہ مسلم، اس حدیث کو امام مسلم رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے۔ حدیث کی تشریح، اللہ تعالیٰ کا آخری دین جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر مبعوث ہوئے ہیں، ہر تکلیف، ہر حرج سے پاک اور دین فطرت ہے، اور ہر انسان اس پر سہولت کے ساتھ عمل کر سکتا ہے، کیونکہ اسلام سابقہ ادیان کی مشقتوں اور تکلیفوں سے پاک اور ان سخت احکام سے خالی ہے جو پچھلی اقوام پر نازل کیے گئے تھے۔ وہ خیالات جو دل میں بلا ارادہ آئیں ان پر کوئی مواخذہ اور گرفت نہیں ہے، کیونکہ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میری امت سے اللہ نے ان باتوں سے درگزر فرما دیا ہے جو دل میں گزریں، جب تک وہ اس کو زبان پر نہ لائے اور اس پر عمل نہ کرے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے یہ خیال کیا کہ ہر طرح کے خیالات جو دل میں آئیں اس پر محاسبہ ہوگا، اس لیے انہوں نے اس کو سخت جانا، لیکن جب ان کو بتایا گیا کہ محاسبہ ان خیالات پر ہوگا جو قصداً لائے جائیں، ارادتاً لائے جائیں اور اپنے اختیار سے لائے جائیں، پھر ان کو زبان پر لائے جائے یا ان پر عمل کیا جائے، تو تب ان کو اطمینان ہوا۔ غرض سورہ بقرہ کی آیت میں جس محاسبہ کا ذکر ہے، اس سے مراد وہ ارادے اور نیتیں ہیں جو انسان اپنے قصد اور ارادے سے دل میں جماتا ہے اور اس کے عمل میں لانے کی کوشش بھی کرتا ہے، پھر اتفاق سے کچھ موانع پیش آ جانے کی بنا پر عمل نہیں کر سکتا۔ قیامت کے دن ان کا محاسبہ ہوگا، پھر اللہ تعالیٰ جس کو چاہے اپنے فضل و کرم سے بخش دیں، جس کو چاہے اسے عذاب دیں، چونکہ آیت کے ظاہری الفاظ میں دونوں قسم کے خیالات داخل ہیں، چاہے وہ اختیاری ہو یا غیر اختیاری، تو اس لیے اس آیت کو سن کر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو یہ فکر لاحق ہو گئی کہ اگر غیر اختیاری خیالات اور وساوس پر بھی مواخذہ ہونے لگا تو کون نجات پائے گا۔ صحابہ کرام نے اس فکر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو یہ تلقین فرمائی کہ جو کچھ حکم ربانی نازل ہو اس کی تعمیل اور اطاعت کا پختہ قصد کرو، اور کہو کہ ہم نے حکم سن لیا اور تعمیل کی اور اس کو مان لیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اس پر عمل کیا،
تو اس پر یہ جملہ نازل ہوا کہ اللہ تعالیٰ کسی شخص کو اس کی قدرت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، اس کی استطاعت اور اس کی طاقت سے زیادہ مکلف نہیں بناتا، جس کا حاصل یہ ہے کہ غیر اختیاری خیالات اور وساوس اس پر مواخذہ نہیں ہوگا۔ تو اس پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو اطمینان ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری بھی ہر قسم کے شیطانی وساوس اور خیالات سے حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔